حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بہت ہی اشرف علم ہم جاننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ علم واجب ہے جس کے نہ جاننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ یہ علم آپ نے کیوں نہیں جانا، کیوں نہیں سیکھا. تو اسی لیے ہم یہاں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی تہ تک پہنچنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اور اللہ نے خود کہا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، آپ لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے. اور اللہ ہے يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. کل کے درس میں کچھ باتیں ہم نے پڑھا ہے، ان باتوں کا خلاصہ ہم پڑھیں گے. چونکہ آپ بڑی دور سے بہت مشکل سے وقت نکال کر آتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ بات کو مختصر کرتے ہوئے کم وقت میں زیادہ آپ کو ہم یقین کے ساتھ بتا دیں کہ اس کی جو شرح میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہمارے جو مشائخ ہیں شیخ صالح الفوزان، محمد بن صالح العثیمین، ان لوگوں نے جو شرح کیا ہے اسی کی باتیں ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ سکے. کل کے درس میں جو کچھ ہم نے پڑھا، انگلش کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے. میں عربی میں پڑھوں گا، آپ اسے فالو کیجئے، آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گا. کتاب جو شروع ہوئی کہاں سے؟ کتاب کہاں سے شروع ہوئی میرے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا بسم اللہ کیا ہوتا ہے. وہاں ایک ورب فعل آپ کو کیا ماننا پڑے گا؟ بسم اللہ ابدأ، بسم اللہ اکتب، میں اللہ کے نام سے لکھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. ایک فعل آپ کو مقدر ماننا پڑے گا. فعل کے معنی ورب کے ہیں، آپ وہاں سے اسے چھپ کر مانیں گے کہ یہاں ایک فعل ہے. شروع میں ورب کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اس لیے نہیں لاتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع ہو تو برکت آتی ہے، اللہ کے نام سے، اس لیے بسم اللہ. اس کے بعد ہم نے پڑھا لفظ جلالہ، اللہ. اللہ کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے، اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے، اور اللہ کے نام کا کوئی ترجمہ کسی زبان میں صحیح معنی میں نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں کل کے درس میں ہم نے سنی. اور اس کے بعد الرحمن الرحیم کہا کہ دونوں نام اللہ کے رحم سے مشتق ہیں. اللہ تعالیٰ ذو الرحمہ، بڑی رحمت والا ہے، واسعہ، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. اللہ جس کے ساتھ رحم کرتا ہے، جس کو چاہے عذاب دیتا ہے تو اس کا عدل ہے، کسی پر رحم کرتا ہے تو اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے. یہ مختصر سی بات تھی. اور جب کتاب شروع ہوئی تو ہم نے محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کی، شیخ الاسلام کی سیرت آپ کے سامنے پڑھی کہ کہاں پیدا ہوئے، کتنے عمر میں حفظ کیا اور کون سے سال پیدا ہوئے. کہا کہ 1115، ماشاءاللہ اچھی طرح یاد ہے. وفات ہوئی 2000، نہیں 1200 ایسا بولے، 1206، 1206. تو دعوت کا جو کام شروع ہوا کس کے ساتھ مل کر شروع ہوا؟ محمد بن سعود الامیر، محمد بن سعود جن کے نام پر آج سعودیہ قائم ہے، سعودی عرب. محمد بن سعود کے ساتھ مل کر انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا. مجدد دین محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. ان کی دعا آپ کے حق میں ہے، میرے حق میں ہے. انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی. کتاب شروع ہوئی اعلم، اعلم سے. آپ انگلش کا ٹرانسلیشن دیکھیں.
کہا کہ تم جان لو جب کہا جاتا ہے تو بہت ہی اہم بات کے لیے کہا جاتا ہے، اہم بات بتانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا دی رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ایک داعی جب دعوت دیتا ہے، ایک معلم جب پڑھاتا ہے، ایک استاد جب پڑھاتا ہے تو وہ اپنے پڑھنے والوں کے ساتھ رحم کا جذبہ رکھے۔ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کو ایسا علم دیں گے جو دنیا میں اور آخرت میں آپ کے لیے سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا، منافع بخش ہوگا۔ ایک منٹ ایک سیکنڈ آپ کا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پوچھے کہ فلاں شخص کا ایک منٹ بیکار گیا، ضائع گیا، اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اسی لیے انہوں نے کہا رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، کہ ہم پر 4 مسئلوں کا جاننا واجب ہے۔ واجب کے بارے میں کہا، ہم نے پڑھا کہ واجب وہ چیز ہے جس کا جاننا ضروری ہے، جاننے پر ثواب ہے، نہ جاننے پر عذاب ہے۔ اور پھر دوسری بات ہم نے پڑھی مستحب وہ چیز ہے جس کے جاننے پر ثواب ہے، نہ جاننے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہم نے پڑھی مباح، جس کے نہ جاننے پر ثواب ہے، نہ جاننے پر عذاب ہے۔ یہ باتیں، اور پہلی چیز 4 مسائل، 4 مسائل، 4 مسائل۔ مسائل کو مسائل کیوں کہا جاتا ہے؟ اب آپ ہی بتائیں، شبیر بھائی بتائیں گے کہ مسائل کو مسائل کیوں کہا جاتا ہے، یا ادریس صاحب ماشاءاللہ مسائل کو مسائل کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، زادک اللہ علمک، بارک اللہ فی علمک۔ کہا کہ مسائل کو مسئلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور مسائل بنا ہے مسئلہ سوال سے۔ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس کا کیا حکم ہے، ایسا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ الاولی العلم، پہلا مسئلہ اس کے بارے میں کہا کہ کیا ہے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن، نالج، علم کے بارے میں کہا کہ علم کسے کہتے ہیں؟ تحصیل الشیء، ادراک الشیء، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز کی تہ تک پہنچنا، جیسے کچھ اس کی حقیقت ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا نام علم ہے۔ اور اگر حاصل نہیں ہوتا ہے تو وہ جہل ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ امیت ہے، امی یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسے ہے، اس نے علم حاصل نہیں کیا۔ اور علم کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی کو آپ علم نہیں کہہ سکتے۔ یہاں علم سے مراد علم شرعی ہے، شریعت کا علم ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ ہوا معرفت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، ومعرفت نبی، اس کے نبی کی پہچان، ومعرفت دین الاسلام، دین اسلام کی پہچان، بالادلہ، پروف کے ساتھ، دلالتوں کے ساتھ۔ ادلہ دلیل کی جمع ہے، پلورل دلیل کی جمع ہے۔ یہ صرف ہم ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، شرح آپ کے سامنے کریں گے، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا الثانیہ العمل بہ، جو کچھ انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے مطابق کیا کرے گا؟ عمل کرے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علم شرعی۔ دوسرا مسئلہ عمل۔ اور عمل کس کو کہتے ہیں؟ نوٹ کر لیں، اس لیے کہ بعد میں ہم اس کو نہیں بتائیں گے۔ عمل کیا ہے؟ ظہور خطاب الشرع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں۔ جو چاہے عمل کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اب کوئی کہے کہ میں اپنی مرضی سے عمل کروں گا، نہیں، آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے جس کو اللہ نے بتایا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا۔ آپ اپنی مرضی سے عمل نہیں کریں گے۔ ظہور خطاب الشرع، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ حکم 2 طرح کا ہوتا ہے، اسے اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ ایک خبری اور ایک طلبی۔ خبر، خا با را، خبر دینا،
اللہ तबारक व तआला बताते हैं। दूसरी चीज है तलब, अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। खबर देना क्या होता है? कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, इन्नस्साअत आतिया ला रैबा फीहा, ये अल्लाह का कमांड है। इन्नस्साअत आतिया, क़ियामत आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। इस पे आप क्या अमल करेंगे शबीर साहब? तस्दीक, सीधी बात। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। ज़ुहूर खिताब शर्अ, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और खबर है, अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं। इस पर आपका अमल यह होगा कि आप इसकी तस्दीक करेंगे, दिल से मानेंगे कि क़ियामत आने वाली है। यह अमल है। तलब, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म एक ऐसा है, इसको या तो आप करेंगे या तो आप रुकेंगे। कैसे? अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, नमाज पढ़िए, नमाज को कायम कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की इस कमांड पर, इस हुक्म पर आपका अमल कैसे होगा? आप नमाज पढ़कर बताएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला के जितने हुक्म आते हैं वो या तो खबर होते हैं, आपको बताया जाता है इन्नस्साअत आतिया, क़ियामत आने वाली है, तस्दीक के जरिए से आपको उस पर अमल करना पड़ेगा, या तो उस काम को बजा लाना पड़ेगा, या तो उस काम से रुकना पड़ेगा। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि शराब हुर्रिमत अलैकुम, यानी मुर्दार तुम पर हराम कर दिया गया। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम, आप पर ये चीजें हराम हैं। और कहीं बताया गया कि शराब हराम कर दी गई है। अल्लाह का हुक्म है, इससे आपको रुकना पड़ेगा। अल्लाह का जो भी हुक्म आता है उसकी कितनी किस्में हैं? दो। एक, अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज का खबर देते हैं, बताते हैं, या उस चीज का हुक्म देते हैं तो आपको करना पड़ेगा, रोकते हैं तो रुकना पड़ेगा। ज़ुहूर खिताब शर्अ। नंबर 3, पहली चीज क्या थी? अल इल्म। पहला मसला हमारे पास क्या था? अल इल्म। दूसरी चीज अल अमल। तीसरी चीज अद्दअवतु इलैह, जो कुछ इल्म सीखा, जो कुछ अमल किया, उसकी तरफ लोगों को दावत देना, लोगों को दावत देना। और दावत देने से मुराद ये है कि आदमी सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाए, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की तरफ बुलाए। कहा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत हासिल कर रहा हूं, तो साथ साथ सारे लोगों को जन्नत के करीब पहुंचा दूं। और नंबर 4, अस्सब्र अलल अज़ाफी, और इस सिलसिले में जो तकलीफें उसे आती हैं उन तकलीफों पर वो सब्र करे। ये 4 मसले हैं जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे। ये एक इल्म, नॉलेज, और दूसरा अमल, और तीसरी दावा, और चौथा सब्र। और फिर उसके दलाइल वो हमारे सामने बयान करेंगे। कल के दर्स में बहुत सारी बातें हमने पढ़ी हैं, फिर उसे मैं रिपीट करना नहीं चाहता, इसलिए कि हमारे पास बहुत सारी और भी बातें हैं, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो आखिरी बात जो हमारे पास थी वो किसी के पास लिखी हुई है कि आखिरी बात हमने क्या कहा? कोई साहब लिखे हैं, आखिरी बात हमने क्या कही? बोलिए। मायजिबु, यानी इल्म के बारे में हमने कहा, एक बार खुलासा पेश करता हूं। इल्म के बारे में हमने कहा कि इल्म से मुराद अल्लाह तबारक व तआला जिस इल्म को हासिल करने की बात कहते हैं वो इल्म शरई है। कौन सा इल्म है? इल्म शरई है। इल्म 2 तरह के होते हैं, एक इल्म दुन्यवी, एक इल्म शरई। इल्म दुन्यवी से मुराद हिंदसा है, इंजीनियरिंग है, तिब है, मेडिकल साइंस है, या आप दूसरा मैथमेटिकल साइंस या कोई भी
علم جو دنیا کا علم ہے وہ علم کہہ لیں، وہ دنیا کا علم ہے، اور یہ علم توحید کا علم، علم شرعی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اللہ کی پہچان، اور جیسے کہا کہ آدمی دین کو پہچانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، یہ علم شرعی ہے۔ ہم جس سبجیکٹ پر بات کر رہے ہیں وہ کون سا علم ہے؟ علم شرعی ہے۔ علم شرعی میں دو چیزیں ہم جانیں گے، ایک واجب عینی، واجب یعنی ایک ایسا علم ہے جو ہر شخص پر واجب ہے۔ واجب عینی کا مطلب ہے الواجب العینی، جتنے ہم ہیں سب پر واجب ہے، مرد، عورت، فقیر، مالدار، بوڑھا، جوان، ہر ایک پر واجب ہے۔ علم جو ہر ایک پر واجب ہے اس کو واجب عینی کہتے ہیں۔ وہ کون سا علم ہے؟ جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا نماز کی کتنے ارکان ہیں، نماز کی کتنی سنتیں ہیں، اور زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، روزے کیسے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بیت اللہ کا حج کیسے کیا جاتا ہے، یہ تو ہر شخص کو یہ بیسک چیزیں جاننا ضروری ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ واجب عینی۔ لیکن ایک علم ایسا ہے واجب، جیسے کہا کہ کچھ لوگ جان لے تو کافی ہو جاتا ہے، جیسے فرض کفایہ جیسے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ وہ علم کون سا ہے؟ جیسے کوئی کہتا ہے کہ احکام البیع، ٹرانزیکشن ہے، لین دین کی احکام ہیں، بیع الغرر کیا ہوتا ہے، لین دین میں دھوکے کے معاملات کیسے ہیں، اور اسی طرح انہیریٹنس کا علم ہے۔ آپ کو آتا ہے؟ آپ میں سے کس کو انہیریٹنس کا علم آتا ہے کہ ایک آدمی مر جائے تو اس کا ترکہ کیسے تقسیم کرنا آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ یہ ہر ایک پر ضروری نہیں ہے، بعض علماء ہوں گے جن پر یہ ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو علم واجب ہے اس میں ایک واجب عینی ہے جو ہر شخص پر واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہادتان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نماز کے ارکان، نماز کب باطل ہو جاتی ہے، وضو کی کتنی سنتیں ہیں، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو واجب عینی ہیں، ہر شخص پر واجب ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں کہ اسلامک پینل کوڈ، اسلامک جو سسٹم ہے، یا کرمنل کوڈ جو ہے، احکام الجنائیات جسے کہتے ہیں، کہ جرم و سزا کی جو باتیں ہیں، کتاب الحدود، اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کیسے کاٹا جائے، کتنا کاٹا جائے، کون سا ہاتھ کاٹا جائے، کسی کو قتل کب کیا جاتا ہے، یہ ہر شخص پر واجب نہیں، یہ بعض لوگوں پر واجب ہے۔ اس کو واجب کفائی، یعنی بعض لوگ اگر جان لیتے ہیں تو ساری چیزوں سے وہ چیز کافی ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم دو طرح کا ہے، جو علم واجب ہے ہر شخص پر واجب ہے، وہ جو چیزیں ہم نے بتائی وہ ہیں، لیکن بعض چیزیں ہر شخص پر واجب نہیں ہیں، امت کے بعض لوگ جان لیتے ہیں تو واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض حالات میں وہ علم ہر شخص پر بھی واجب ہو جاتا ہے، جیسے فرض نماز جنازہ ہے، ہر شخص پر واجب ہے نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی گاؤں میں اچانک 30 آدمی انتقال ہو گئے، وہ گاؤں میں 20 آدمی، وہ گاؤں میں 50 آدمی ہیں، 30 آدمی مر گئے، کتنے ہیں؟ 20۔ اب وہ 20 آدمی میں 10 آدمی کہیں کہ جنازہ فرض کفایہ ہے بولے تو یہاں وہ 20 آدمی پر وہ کیا ہو گیا؟ واجب عینی ہو گیا، اس لیے کہ ان کے لیے خبر کھودنی پڑے گی، ان کے لیے جنازے اٹھانے پڑیں گے، تو بقیہ 20 آدمی پر بھی وہ کیا ہو گیا؟ وہ واجب عینی ہو گیا۔ تو بعض حالات میں بدلتے رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تو مسائل کے بارے میں کہا، تو یہ تھی بات شریعت کے علم کی جو ہم تمام پر واجب ہے، جس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اور رہی بات دنیا کے علم کی، وہ واجب نہیں ہے، دنیا کا علم سیکھنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی سیکھتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی دوسرا کوئی بن جاتا ہے،
اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوم کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اس سے مراد علم شرعی ہے. اگر کوئی انجینئر نہیں بنتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا ہے تو اللہ حشر میں یہ نہیں کہیں گے کہ تو کیوں نہیں بنا. لیکن اگر کوئی عقیدہ نہیں سیکھتا ہے تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے عقیدے کے مبادیات کیوں نہیں سیکھے، تو نے عقیدے کی بنیادی چیزیں کیوں نہیں سیکھے. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کو دینا پڑے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو علم واجب ہے وہ واجب عینی ہے، واجب کفائی ہے. واجب عینی مطلب ہر شخص پر واجب ہے. وہ کیا ہے؟ بولیے، جلدی جلدی بولیے. کیا چیز، کیا علم ہم میں سے ہر شخص پر واجب ہے؟ شہادتین. سب سے پہلے شہادتین کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی بنیاد توحید پر ہے. ارکان الصلاۃ الخمس، 5 وقت کی نمازیں، اس کی سنتیں، اس کی شروط، نمازیں کب باطل ہو جاتی ہیں اور روزے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے طواف کتنے ہیں، مروہ اور صفا اور مروہ کی سعی کتنی مرتبہ ہے، کہاں سے سعی شروع ہوتی ہے، یہ کم از کم تو ہر ایک کو جاننا ہے. اور زکوٰۃ کتنی چیزوں میں ضروری ہے، یہ ساری چیزیں تو آدمی کم سے کم تو جانے گا. اور باقی جو دنیا کا علم ہے اس کے بارے میں کہا، جیسے شیخ آخر میں کہتے ہیں وَلَوْ مَاتَ الْإِنسان، اگر کوئی انسان مر جائے، اگر وہ دنیا کا علم نہیں جانتا ہو، ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا، لم یؤاخذ علیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اسے نہیں پکڑے گا. لیکن من مات، لیکن جو شخص مر جائے وہو یجہل العلم الشرعی، اگر شریعت کا علم اسے آتا نہیں ہے، جو ضروری علم ہے، بیسک نالج، وہ اسے معلوم نہیں ہے، فَإِنَّهُ يُسْأَلْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا ارے کم از کم بیسک نالج تم نے کیوں نہیں سیکھا. الاصول الثلاثہ، بس ہلکی سی کتاب تھی، سیکھ لیتے، عقیدہ پا لیتے. لِمَا لَمْ تَتَعَلَّمْ، تم نے کیوں نہیں سیکھا، تم نے کیوں نہیں پوچھا. اس کی دلیل کیا ہے عمران بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر میں پوچھے گا. ثنا بھائی سنیے، حضرت برا بن عازب، ایک حدیث آتی ہے، میں بار بار بولتا ہوں، آپ کو اس سے پہلے بھی بولا ہوں، یہ امام احمد کی روایت ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خبر میں آدمی بولے گا الذی یقول اذا وضع فی قبرہ ربی اللہ، اگر آدمی اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، بیسک باتیں سیکھا ہے، خبر میں وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا اس دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے پوچھیں گے کہ تجھے کیسے معلوم، یہ جو تو نے صحیح آنسر دیے کیسا معلوم. وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ من این حصلت ھذا، تجھے یہ کہاں سے حاصل ہوا، یہ نالج تجھے کیسے ملا؟ قرأت کتاب اللہ وتعلمت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں نے سیکھا. دیکھا، اللہ اکبر، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں نے توحید سیکھا اور اس قابل ہوا کہ قبر میں صحیح جواب دے پا رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب مرد اور عورتوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جو قبر میں صحیح جواب دیتے ہیں. اور جو نہیں سیکھے گا اس سے قبر میں فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا، وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، کیا جواب دے گا؟ الفاظ ایسی، ہا لا ادری، ارے ہے افسوس میں نہیں جانتا. سمعت الناس شیئا یقولون شیئا فقلتہ، لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں بھی کہہ گیا، مجھے نہیں معلوم. یہ کاپی کرنے والا ہے، لوگ جیسے کہتے ہیں ویسے کہا. تو اسی لیے اب اس کی خبر
بھڑکا دی جائے گی آگ اس کی قبر میں، اور اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اس کی پھسلی کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی، اور اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ مَا دَرَى وَمَا تَلَى، اس لیے کہ وہ کچھ جانا بھی نہیں، کچھ پڑھا بھی نہیں۔ فرشتے اسے ایک ایک مار ماریں گے، کہیں گے لا دریت ولا تلیت، اے وہ آدمی نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا، مار پہ مار پڑے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم نہ سیکھنے کا انجام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا العلم، ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ العلم کی۔ علم سے مراد یہاں کون سا علم ہے؟ علم شرعی ہے۔ اصل مقام، اصل عزت، اصل شرف آپ کو ہے جو علم شرعی سیکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں چاہے انسان کتنا اپڈیٹ ہو جائے، اس کا لباس بدل جائے، حیت بدل جائے، کتنا بڑا سائنٹسٹ بن جائے، کتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے، لیکن علم شرعی اگر نہیں ہے تو وہ قابل تعریف نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اگر اسے علم شرعی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ دنیا کا علم بھی اس نے سیکھا اور آخرت کا علم بھی اس نے سیکھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں علم شرعی، شریعت کا علم حاصل کرنا جماعتوں پر، افراد پر ضروری ہے۔ علم شرعی کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی دیر سے آپ علم شرعی بولتے ہیں، یہ علم شرعی ہے کیا؟ آپ نوٹ کیجیے، معرفت اللہ، نوئنگ اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کیسے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے ناموں سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے ناموں کو آپ پہچانیں گے۔ القرآن، قرآن اللہ کی پہچان کرواتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہے۔ معرفت اللہ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، شریعت کا علم یہ ہے کہ اللہ کو جانا جائے اس کے صفات سے، اس کے اسما سے، یعنی ایٹریبیوٹ جسے کہتے ہیں، صفات، اللہ کے نام، اس سے اللہ پہچاننے میں آتا ہے۔ اور علم شرعی یہ ہے کہ آپ یہ بھی جانیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہماری یہ نادانی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے بس کچھ ٹوٹی پھوٹی چیزیں چاہتا ہے۔ نہیں، جنت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اکیلے عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، آپ اس کو لکھیں، وَهُوَ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَأَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَمَعْرِفَةُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَيْفَ يَعْبُدُهُ، سب سے پہلی چیز جو بندے پر واجب ہے اللہ کو پہچاننا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آنکھیں کھلنے کے بعد، آپ کو شعور آنے کے بعد، آپ پر سب سے پہلی ضروری چیز جو واجب ہو جاتی ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ پہچانا کیسے جاتا ہے؟ تو کیا جواب بولا ہم نے؟ اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹ، صفات ہیں، اس سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اس کی نشانیوں سے۔ سائن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، پروف، ایویڈنس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پروفز ہیں، ایویڈنس ہیں، اس سے آپ اللہ کو پہچانیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، کریشنز، اللہ نے جو مخلوقات پیدا کیے ہیں، ان مخلوقات کو دیکھ کر آپ اللہ کو پہچانیں گے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے الشمس والقمر، سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، یہ ساری کائنات ہے، اس کو دیکھ کر آپ اللہ کو پہچانیں گے۔ اور جیسے کہا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، بہت ساری نشانیاں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور قرآن ہے جو رب کی پہچان کرواتا ہے۔ آپ شارٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کیسے پہچانیں گے۔
تو آپ بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے، نمبر 1 اللہ کے ایٹریبیوٹ صفات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات سے اللہ پہچانا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمین میں نشانیاں ہیں، دن رات سورج چاند، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہچان میں آتا ہے۔ ھذا ھو العلم باللہ عز وجل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کا علم ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں، اللہ کو کیسے آپ نے پہچانا؟ اور پھر اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے کہاں سورج، کہاں چاند، کہاں دن، کہاں رات، اتنی ساری چیزوں تک نہیں، خود اپنے آپ میں دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان جاؤ۔ سارے جسم میں معمولی ایک چھوٹی سی رگ میں اگر فرق آ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا یہ سب سے ضروری چیز ہے آپ پر، مجھ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کو پہچانو، پہچانیں گے تو کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ اللہ کو جانیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ انسان بھی کیسے ہے؟ انسان جس سے ڈرتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے۔ سانپ کے زہر سے ڈرتا ہے، اس لیے سانپ کی کیا کرتا ہے؟ پوجا کرتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، حالانکہ وہ مخلوق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ آگ سے ڈرتا ہے، اس لیے آگ کی کیا کرتا ہے؟ پوجا کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اور یہاں یہ تو چیز معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ ایک دوسری چیز معرفت نبی، دوسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا خلاصہ، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اب ہم اور اس میں تفصیل سے جائیں۔ صرف آپ سے پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوتی ہے، آپ مختصر بتائیں گے، آپ سمجھ چکے ہیں، لکھ چکے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو پہچاننا۔ نبی کو کیوں پہچاننا؟ نبی ہیں جن سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی واسطہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہم تک پہنچایا، اور یہ اللہ کی مخلوق اللہ کے بیچ میں یہ واسطہ ہے۔ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے وہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، بواسطۃ جبریل۔ کس کے واسطے سے آیا؟ جبریل سے۔ قرآن کی کوئی آیت ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی نہیں آئی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن کی فلاں آیتیں براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ کوئی آیت، سارا قرآن جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیا کیا پہچانتے ہیں؟ انشاءاللہ سیرت کے بارے میں ہم آپ کو سوال کریں گے۔ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ آپ سے کچھ سوالہ ہوں گے تاکہ جان پائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کتنا علم ہے، کتنا نالج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے؟ آدمی کو کم از کم اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کون سا ہے، کس شہر میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز لے کر آئے، اس کا تو علم ہونا چاہیے۔ اور کیسے وحی شروع ہوئی، وحی کب آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے وحی کے وقت کیا حالت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ شروع کیا تو مکے میں کیسے دعوت، مواقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الدعوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب دعویٰ کرنے لگے تو کیسے کیسے مراحل سے آپ گزرے۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا،
آپ کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ کے سر پر مٹی ڈالی گئی، لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، لوگوں نے آپ کو پاگل کہا۔ مکے کی وہ سرزمین جہاں باپ کے قاتل کو بھی دشمن پناہ دے دیتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کا گوبر ڈالا گیا، اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبر کیا، یہ ساری باتیں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ قوم کے ساتھ کیسے سلوک کیا، طائف کے سفر میں آپ کے پیر زخمی کیے گئے اور آپ کا سر زخمی کیا گیا، آپ کے دانت توڑے گئے، احد کے میدان میں آپ کو تکلیف دی گئی اور آپ کے قتل کی کوشش کی گئی، آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری باتیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ وَمَعْرِفَةُ نبی، آج اللہ نے بہت ساری سہولتیں دی ہیں، آپ جانیے، مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا کیوں ضروری ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننے کی، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ بایوگرافی، کیا ضروری ہے؟ ارے جس آدمی کے ہاتھوں آپ حوض کوثر پر جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آپ امیدوار ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود پڑھتے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی سے اگر آپ بے خبر ہیں تو اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی۔ اسی لیے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حشر میں آپ سے کہاں کہاں ملیں گے، کیسے ہم حشر میں آپ کو پہچانیں گے؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جہاں جہاں لوگ پریشان ہوں گے وہاں میں ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط پر میں رہوں گا جہاں لوگ پریشان ہو جائیں گے، ساری روشنیاں ختم کر دی جائیں گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند لپیٹ دیا جائے گا اور کوئی روشنی کے وہاں آثار نہیں ہوں گے، اور ویسے پل صراط پر جو پھسلنے والی ہے اور بہت باریک ہے اس پر چلنے کو کہا جائے گا، اندھیرا پل صراط چلنے کو کہا جا رہا ہے، اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع ہم کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے جان نہ پائیں تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلام، انگلش میں آپ کے ساتھ ہے، ٹرانسلیشن ہے وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلام، اور ایک چیز جس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے دین اسلام کے تعلق سے۔ دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اللہ کا دین جس کی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، اس دین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ دین در حقیقت تمام رسولوں کا دین ہے، جتنے رسول پہلے گزر چکے ہیں سب کا دین ہے، اور دین اسلام کا معنی تین چیزوں میں مضمر میں آپ کو مختصر لکھاتا ہوں۔ الاسلام هو الاستسلام للہ بالتوحید، اسلام کا معنی ہے کہ بالکل توحید کے ساتھ اسلام میں آدمی تابعدار ہو جائے، موحد بن جائے، یعنی اپنے سارے اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے۔ اسلام کا معنی ہی کہ بالکل موحد بن جائے۔ کیسے؟ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کا اطاعت گزار بن جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، کیا بولتے ہیں، ذرا آسان عبادت ہے کر لیں گے، ذرا مشکل ہے تو تھو تھو، نہیں، تہجد قیام اللیل ذرا بھاری پڑتا، ارے نہیں جی ہوتا نہیں جی، یہ دو رکعت، چار رکعت کی جو نمازیں یہ تو آسان ہیں، لوگ بھی دیکھتے ہیں، حاضری بھی بن جاتی ہے، بولا کہ یہ تو پڑھ لیں گے، بولا کہ نہیں، قم اللیل، رات کو کھڑے ہو کر قیام کیجئے، رات کو کھڑے ہو کر قیام کیجئے۔ کہا کہ ایک صاحب کہتے ہیں اگر کوئی رات میں تہجد اور قیام اللیل نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کے گناہ ہیں جو ان کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں راتوں کو اٹھنے سے۔
اس کی علامت ہے، نشانی ہے کہ آپ کے گناہ نے آپ کو اللہ کی قربت سے دور کر دیا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آپ سرنڈر ہو جائیں، بالکل اللہ کی مرضی آپ کی زندگی میں، آپ کی کوئی مرضی نہیں. وَالْخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، اور پھر شرک سے اور مشرکین سے آپ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں. اور ایک چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا، اما الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ ایک بات ہم نے بتایا تھا، اس کو نوٹ کریں کہ جتنے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں سب کا دین بھی کیا تھا؟ اسلام تھا. اب اگر کوئی یہودی، کرسچن، جیوز آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مانیں گے؟ بولیں کہ نہیں؟ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کے جو متبعین ہیں وہی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، آپ لوگ نہیں کر سکتے. اگر کرسچن بھی مسلمان ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں تو وہ مسلمان ہیں. تو اس بات کا لحاظ رکھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 جس میں کہا هَذَا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ٹھیک ہے. اور انگلش میں آخری لفظ کیا ہے؟ بالادلہ، ایویڈنس ہے. کیا ہے ذرا پڑھیے. ہاں ادریس بھائی، ایویڈنس. یہ جو سارے باتیں ہیں، کیا کیا باتیں ہیں؟ معرفت اللہ، اللہ کی پہچان، معرفت نبی، اللہ کے نبی کی پہچان، ومعرفت دینی، اللہ کے دین کی پہچان. کیسے ہونا چاہیے؟ بالادلہ، دلائل سے. کس سے؟ دلائل سے. کچھ لوگ اللہ کو پہچانتے اپنے عقل سے. یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں تمل ناڈو میں بھی، ان کو اپنے عقل سے قرآن سمجھے، اپنی عقل سے ساری چیزیں. کیسے سمجھے وہ لوگ؟ اپنی عقل سے نہیں. ساری چیزیں آپ سمجھیں گے کس سے؟ ادلہ. ادلہ پلورل ہے دلیل کا. اس کا واحد کیا ہے؟ سنگلر. دلیل. دلیل کے معنی کیا ہے؟ پروف، ایویڈنس، ایویڈنس، دلیل کے ساتھ. اسی لیے کہتے ہیں یہ جو اللہ کی پہچان ہے، نبی کی پہچان ہے، دین کی پہچان ہے، ایویڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے، تقلید کے ذریعے سے نہیں. تقلید کسے بولتے ہیں؟ کسی کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینا. حضرت بولے کیا بولے؟ ارے حضرت کیسا بولے؟ کیا قرآن حدیث سے بولے؟ نہیں اپنے جیب سے بولے؟ نہیں حضرت بولے تو ہمیں مان لیتے. نہیں، بولا کہ نہیں. یہاں انہوں نے کیا کہا؟ بالادلہ لا بالتقلید. اچھا، دلیل کہاں سے لاتے؟ بالقرآن او السنہ. دلیل کہاں سے لائیں گے؟ یا تو قرآن سے آنا چاہیے یا تو سنت سے آنا چاہیے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا العلم قال اللہ قال رسولہ. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں شافیہ کی الکافیہ فی الکافیۃ الشافیہ میں، العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان. علم کسے کہتے ہیں؟ قال اللہ قال رسولہ. علم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قال اللہ قال رسولہ. اللہ اکبر. علم دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ کہے یا تو اللہ کا رسول کہے صلی اللہ علیہ وسلم. قال الصحابۃ هم اولو العرفان، یا صحابہ کہیں کہ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. صحابہ کی بات. ما العلم نسبك للخلاف سفاہة بین الرسول وبین رأی فلان. لیکن کسی کی رائے نہیں چلے گی. کوئی اپنی رائے سے کہے کہ میری سمجھ میں ایسا آتا ہے، آپ کی سمجھ اپنے پاس رکھو. یا تو قرآن کی بات کہو یا تو
रसूल की बात कहो। हादा हुवल इल्म, अल इल्म हुवा इल्मुल किताबी व सुन्ना। अलबत्ता उलमा लोग जो बोलते हैं वो उस बात की शरह करते हैं, वजाहत करते हैं उलमा की बातें, लेकिन उलमा की बातें दलील हरगिज नहीं है। दलील क्या है? या तो कुरान है या तो सुन्नत है। ठीक है, कुछ बातें हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज जो हमारे पास है, अल अमलु बिल इल्म। पहली चीज क्या हासिल करें हम? अल इल्म। इल्म कितनी चीजें हैं? किस किस चीज का इल्म? मेरे जो बहनें हैं वो भी गौर से सुने। इल्म पहली चीज, कितने मसाइल पढ़े थे हम स्टार्टिंग में? फिर एक बार आप पहले जाएं। अल इल्म मारिफत अल्लाह व मारिफत नबी व मारिफत दीनी। अब जब इल्म आपको हासिल हो गया तो अब आप क्या करेंगे? अमल करेंगे। अमल करेंगे। अमल क्या होता है? इंसान सिर्फ अमल इल्म हासिल कर लेता है तो वो इल्म उसे फायदा नहीं देगा जब तक कि वो अमल ना करे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के शुरू में बताया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मग़ज़ूब अलैहिम हुमुल यहूद। यहूदी थे, इल्म रखकर भी अमल नहीं करते थे, जानकर भी ईमान नहीं लाते थे, इसलिए कि उनका तकब्बुर, इनाद, अमल नहीं करते थे। नसारा जो इल्म नहीं रखते थे, जाहिल थे, और वो अपनी मर्जी से अमल करते थे। दोनों नहीं होना चाहिए। आदमी जो इल्म करता है, इल्म हासिल करता है, उस पर अमल करना चाहिए। इसीलिए कहा सबसे पहले अल्लाह ताला जहन्नम जिसको रखकर गर्म करेगा वो उलमा होंगे जो अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं करेंगे। हम जो सीखते हैं इसको अमल करना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए वो कहते हैं अल अमल हुआ थमरतुल इल्म फ़इल्मुम बिला अमल कशजरतिन बिला थमर। अगर कोई इल्म रखकर अमल नहीं करता है तो वैसे दरख्त की तरह है जो बिना फल के है। कोई फायदा है? 100 दरख्ता लगा लो, क्या भी फायदा नहीं, उसमें फल नहीं है। तो जो कुछ हम सीखते हैं उस पर इल्म करना, अमल करना जरूरी है। तो ये जरूरी चीज है। और तीसरी चीज, इसलिए कि हमको खत्म भी करना है आज की, इसलिए कि फिर दूसरा बात, एक पहली चीज हमने क्या पढ़ा? इल्म। दूसरी चीज अमल। बगैर अमल के इल्म कोई फायदा नहीं देगा। और एक चीज हमारे साथ है अद्दावा। ये बहुत जरूरी चीज है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अद्दावा, जो कुछ हमने जाना, जो अमल किया, लोगों को उसकी तरफ बुलाएं, इसलिए कि इल्म अमानत है। इल्म क्या है? अमानत है। ये तुम्हारा खजाना नहीं है कि उसे छुपा के अपने जेब में रखो। इसकी दावत आप करेंगे और लोगों को आप महरूम नहीं करेंगे, और आप उस सिर्फ आप अपने तौर से फायदा नहीं उठाएंगे। जो कुछ आप इल्म सीख रहे हैं, अकीदा सीख रहे हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे। जो लोग अकीदे से नाबलद हैं, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, सूरत आल इमरान आयत नंबर 187, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नह। तुम लोगों को उसके लिए बयान करो, लिन्नास वला तक्तुमूनह, तुम मत छुपाओ। लोगों से क्या ना करो? मत छुपाओ, दावा करो। लोग प्यासे हैं, उनको समझाओ। और ये जरूरी है, ये कोई हमारी मिल्कियत नहीं है कि उसे हम अपने जेब में डाल के छुपा लें। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मीसाक लिया है, अहद लिया है उलमा से कि वो लोगों को बयान करें, खैर को फैलाएं, लोगों को अंधेरों में से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं और कहें कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरत अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। सूरत यूसुफ आयत नंबर 108। और ये रास्ता है रसूलों का कि वो इल्म हासिल करते थे, अमल करते थे, उसकी तरफ लोगों को बुलाते थे। और जैसे कहा, अगर कोई इल्म हासिल करे और लोगों को दावा की तरफ नहीं बुलाए, फ़इन्नहु युलजमु बिलिजामिन मिन नार यौमल क़ियामा, अल्लाह तबारक व तआला उसे आग की लगाम लगाएगा क़ियामत के दिन। अल्लाह,
آگ کی لگام لگائے گا. دعویٰ یہ آج کی ضرورت ہے, آپ کا کام ہے, میرا کام ہے. اس کے لیے کوئی اللہ کے فرشتے آسمان سے نہیں آئیں گے, آپ کو کرنا ہے. اور اسی طرح ایک آخری چیز جو ہمارے ساتھ ہے, الصبر علی الاذی. کتنی باتیں ہوئی؟ پہلی بات کیا ہے ادریس بھائی؟ علم. علم کی تفصیل ہم سن چکے ہیں, پھر دہرا نہیں سکتے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور دوسری چیز عمل, اور تیسری چیز الدعوۃ الیہ. اور چوتھی چیز ہمارے پاس رہ گئی الصبر. صبر کے معنی کیا ہے؟ یہ تو انگلش میں ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. لینگویج میں کہیں گے حبس النفس. حبس النفس, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. کنٹرول یور سیلف. کیسے آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں؟ حبس النفس. الصبر علی طاعت اللہ, الصبر علی محارم اللہ, الصبر علی اقدار اللہ. صبر 3 ٹائپ کا ہوتا ہے نا. صبر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ 3 ٹائپ کا. الصبر علی طاعت اللہ, اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آپ صبر کریں. کیسے؟ فجر کی نماز کو جانا, نیند سے اٹھنا, ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا, امام صاحب لمبی نماز پڑھاتے, صبر سے پڑھنا, مچھراں کاٹتے, وہ بھی برداشت کر لینا. یہ الصبر علی طاعت اللہ, اللہ کی اطاعت میں صبر ہے, آپ صبر کر رہے ہیں. الصبر علی محارم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کیا ہے اس پر آپ صبر کرنا. ایک خاتون ہے, وہ کسی اسکول میں پڑھتی ہیں, کالج میں پڑھتی ہیں, ان کے ساتھ دوسری غیر مذہب کی عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, سب بنا پردے کے اچھے اچھے ڈریس پہن کے فیشن کے ساتھ کالج جاتی ہیں. اب یہ محترمہ برقعے میں ہیں لیکن صبر کر رہے ہیں, گرمی ہے پھر بھی برقعے میں ہیں, اور پھر اپنے حسن و جمال کو برقعے میں چھپا کر صبر کرتی ہیں, اور وہ حرام نہیں کرتی بے حجابی کی. الصبر علی محارم اللہ. اللہ بڑا بڑا کیا اچھا فلم آیا ہے لیکن دیکھ نہیں پاتے کہ حرام ہے, اس پر صبر کرتے ہیں. الصبر علی محارم اللہ, یہ اطاعت پر صبر, حرام کاموں سے بچنے پر صبر. الصبر علی اقدار اللہ, اللہ نے جیسے کچھ خطر بنایا اس پر صبر. اللہ نے کسی کو لنگڑا بنایا, صبر کر رہا ہے. اللہ نے کسی کو اندھا بنایا, صبر کر رہا ہے. اللہ نے کسی کو غریب بنا دیا, صبر کر رہا ہے. بنا کہ اللہ کے قدر ہے, اللہ نے لکھ دیا ہے. تو صبر کتنے ٹائپ کا ہوا؟ 3 ٹائپ کا ہوا. الصبر علی الاذی فی, آدمی جب جانے گا, جب عمل کر لے گا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا تو کیا ہوگا؟ لوگ تکلیف دیں گے. جب لوگ آپ نیکی کا حکم دیں گے, اس لیے کہ لوگ چاہتے ہیں شہوتوں میں رچ بس جانا, اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا, حرام کاموں کا ارتکاب کرنا اور باطل خواہشوں کے ساتھ چلنا. آپ اگر نیکی کا حکم دیں گے, خیر کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو وہاں لوگوں کا ایک ریاکشن ہوگا. ہاں, تو اس ریاکشن پر آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. لوگوں کے طعنے سنیں گے اور اس وقت آپ صبر کریں گے. اور وہ ریاکشن 2 ٹائپ کا ہو سکتا ہے, زبان سے بھی, ہاتھ سے بھی. لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے, پاگل کہیں گے, وہابی کہیں گے, کچھ بھی کہیں گے, اور لوگ آپ کو ماریں گے بھی, ستائیں گے بھی, آپ اس پر صبر کریں گے. یہی انہوں نے کہا فالواجب علی من یدعو الی اللہ ویرید وجہ اللہ ان یصبر علی الاذی. اللہ کی رضامندی چاہتے ہو تو صبر کرو, اللہ کی طرف بلاتے جاؤ, دعوت میں چلتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کرے گا. دیکھو اللہ کے نبی کو دیکھو کہ لوگوں نے ان کو جادوگر کہا, جھوٹا کہا, مجنون کہا, پتھروں سے مارا, اور اونٹنی کی اجڑی لا کے سر پہ ڈال دی, اور کبھی قتل کی دھمکیاں دی, اور کبھی کھانے میں زہر بھی ملا دیا, کبھی آپ کے دانت بھی توڑ دیے, کبھی سر بھی زخمی کر دیا, اور کبھی آپ گڑھے میں بھی گر گئے. اتنی تکلیفیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. یہ کتنی باتیں ہوئیں؟ 4 باتیں. علم, عمل, دعویٰ, صبر. اچھا, ان 4 باتوں کی دلیل کیا ہے؟
سورۃ العصر، انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر سے 4 باتوں کی دلیل نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ یہ جو 4 باتیں ہیں، علم کی، عمل کی، دعویٰ کی، صبر کی، تو اس کے لیے میں ذمہ داری دیتا ہوں ہمارے برادر شبیر صاحب کو، تو وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کل انشاءاللہ 5 منٹ میں وہ 4 باتوں کی دلیل اس سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ یہ 4 باتوں کی دلیل کہاں سے نکالیں گے؟ سورۃ العصر سے۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔